الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے ہم ایک بار پھر اس بابرکت محفل میں شامل ہیں۔ اگرچہ کہ آج ہم ان پرسن مجلس تو نہیں کر سکے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پھر بھی اکٹھے ہونے کا، اللہ کو یاد کرنے کی نیت سے ایک ساتھ جمع ہونے کا اللہ نے توفیق عطا فرما دی۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے کبھی بھی محروم ہونے سے محفوظ رکھیں۔ یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اللہ کی یاد میں اکٹھے ہونے کا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ ہم نے کچھ ہفتے پہلے، غالباً 2 ہفتے پہلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مجاہدہ کرنے اور اس کی اہمیت کے اوپر بات کرنا شروع کی تھی کہ مجاہدے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، اور مجاہدے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچیں، جو ہماری منزل مقصود ہے اس کو اچیو کریں، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے طلب کا اظہار کریں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کا اللہ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کریں، یہ شو کریں کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ تک پہنچوں۔ اور صرف یہ چاہت اپنے قول سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے فعل سے، اپنے عمل سے بھی ہونی چاہیے۔ اس میں کامیاب ہونا یا ناکام ہونا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے۔ ہمارے ہاتھ میں اللہ کو کوشش کر کے دکھانا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم خود، جو ہمارے دل میں ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ مجھے اچھا بننا ہے، مجھے نیک بننا ہے، مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے، اس کے لیے میں کوئی کوشش کروں، اس کے لیے کوئی ہاتھ پاؤں ماروں، اس کے لیے کوئی فکر کروں، اس کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں۔ والذین جاہدوا فینا، جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے ہمارے لیے، تو یہ مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ اسی مجاہدے کے سیکوینس میں سب سے پہلی بات ہم نے طلب دکھانے کی تھی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک راستہ دکھایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آپ لوگوں کے لیے راہ کھولی ہے، آپ کو ایک ایسی نسبت کے ساتھ جڑنے کی توفیق دی ہے جس کا سیدھا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جڑتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت عطا کی ہے جو کہ براہ راست اس سلسلے سے فیض پاتے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جڑتا ہے، تو پھر اس کی قدر کرنا، ان لوگوں کے ساتھ جا کے ملنا، ان کے ساتھ جا کے جڑنا، ان کے وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا، ان سے رابطے میں رہنا، ان کے ساتھ اپنا جوڑ بنا کے رکھنا۔ جو جتنا رابطہ رکھتا ہے اتنا ہی وہ دعاؤں میں شامل رہتا ہے، جو جتنا خدمت میں ہوتا ہے اتنا ہی وہ دعاؤں میں ہوتا ہے۔ جو کوئی رابطہ ہی نہ کرے کبھی، جو کبھی کسی سے بات ہی نہ کرے، سلام بھی نہ کرے، اور پھر وہ یہ امید کرے کہ مجھے توجہ بھی ملے گی اور مجھے جو ہے وہ میں دعائیں بھی مسلسل رہوں گا، ایسا ممکن تو ہے، لیکن پاسبلٹی آف گیٹنگ سلپڈ آؤٹ بہت ہائی ہوتی ہے۔ رابطے کی بہت اہمیت ہے۔ رابطے سے بندہ طلب اظہار کرتا ہے، رابطے سے بندہ توجہات کا مرکز رہتا ہے، رابطے سے بندہ دعاؤں میں شامل رہتا ہے۔
رابطے کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں. بہرحال یہ بات کیونکہ ہم پہلے کر چکے ہیں اس لیے میں دوبارہ اس کو نہیں دہراؤں گا، صرف ایز اے ریمائنڈر ذکر کیا. اس کے بعد ہم نے گزشتہ ہفتے بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چند چیزوں کے اوپر ہمارا جو مجاہدے کی جو ڈومین ہے وہ 7 چیزوں کے اوپر ڈیفائن کی، جس میں سب سے پہلے ہمارے عقائد تھے، اس کے بعد عبادات تھیں، اس کے بعد کیا کیا تھا یاد ہے کسی کو؟ عبادات، اخلاقیات اور معاملات، معاشرت. کیا رہ گیا؟ عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت. ٹھیک ہے، یہ وہ ڈومینز ہیں جس میں ہم نے محنت کرنی ہے. ہم نے عقائد کی اہمیت کے اوپر بات کی، ہم نے بات کی کہ عقائد وہ بیسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آگے ساری چیزیں قبول ہوتی ہیں، وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر آگے ساری چیزیں جن کی درستگی اس کے اوپر منحصر ہے. اگر عقائد غلط ہوں گے اور باقی سب چیزیں ہوں بھی تو ایوری تھنگ اماؤنٹس ٹو زیرو. اور اگر عقائد صحیح ہوں تو تھوڑی سی محنت بھی بہت سے اجر کا سبب بنتی ہے. اگر جس ساتھی نے وہ نہیں سننے کا موقع ملا وہ ضرور سنیں تاکہ یہ کانسیپٹس کلیئر ہوں. آپ میں سے جو ساتھی اپنا کیمرہ آن کر سکتے ہیں پلیز ضرور آن کریں، کیونکہ پھر ہم نے عبادات کی بات کی، اور عبادات میں ہم نے جو سب سے اہم عبادت جو کہ فرائض ہیں، ان فرائض میں سب سے اہم چیز جو کہ نماز ہے اس کے بارے میں بات کی. نماز، فرض نماز کی اہمیت بالکل ایسی ہی ہے کہ اگر اس پہ بندہ کمزور پڑ جائے تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر انسان کا دل کمزور ہو جائے تو پھر موت کے چانسز بہت انکریز ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل ایک ایسا آرگن ہے کہ اگر یہ کمزور ہو جائے تو جسم پورا کا پورا کسی وقت بھی ساتھ چھوڑ سکتا ہے. نماز ایمان کی ڈھال ہے. نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. نماز انسان کو برائی سے اور فحاشی سے، برے کاموں سے روکتی ہے. نماز کی بے انتہا فوائد جو کہ ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ پچھلی مجلس میں کور کیے. یہ ساری کی ساری جو چیزیں تھیں یہ تو فرائض تھے جس کے اوپر ہم نے بات کی، اور اس میں پھر ہم نے ظاہری بات ہے فرائض میں صرف نماز، یہ عبادات کی ڈومین کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی بات ہم نے کنکلوڈ کی تھی کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کہ انسان کے اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت ان تینوں چیزوں میں بھی اثر انداز ہوتی ہے. اس نماز میں ڈسپلن جو ہے ان چیزوں میں بھی انسان کا فائدہ دیتا ہے. اگین کیونکہ یہ ساری باتیں ہم کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں تو میں اس کو دوبارہ رپیٹ نہیں کروں گا. آج جس چیز کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ فرائض کے بعد عبادات میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے نوافل. نوافل اور نفل عبادت جو ہے، اور جس طرح فرائض میں نماز سب سے زیادہ ڈومیننٹ تھی، اسی طرح نوافل میں بھی، نوافل عبادات میں بھی نماز جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. فرض تو وہ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متعین کر دیے، مقرر کر دیے، لازم کر دیے. ان کا کرنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ ملتا ہے، اور انکار کرنے پہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے. نوافل یہ وہ اعمال ہیں جو فرائض سے اوور اینڈ ابو ہوتے ہیں، اور یہ ہر چیز کے اندر ہیں. یعنی کہ ہر جو عبادت فرض ہے، مثال کے طور پہ جیسے نماز کے چند 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ کئی نوافل ہیں جو کہ ہر نماز کے ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں. روزے فرض ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن اس کے علاوہ بہت سے روزے ہیں جو کہ بطور نفل رکھے جا سکتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں. زکوٰۃ فرض ہے لیکن صدقہ نفل عبادت ہے، اور صدقہ مختلف طریقوں سے دیا جا سکتا ہے. حج فرض ہے لیکن عمرہ جو ہے وہ ایک نفل عبادت ہے.
تو ہر عبادت کے ساتھ ایک نفل عبادت بھی اٹیچڈ ہے، اور ہر فرد کو جس طرح کرنے کا ثواب ہے اسی طرح ان نوافل کو کرنے کا بھی ثواب ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ فرض جو ہے وہ بیر منیمم ہے، فرض عبادت جو ہے وہ بیر منیمم ہے، وہ بیس لائن ہے۔ اگر یہ بیس لائن مسنگ ہوگی تو معاملہ بہت گڑبڑ ہے۔ جس شخص کے نامہ اعمال میں فرائض مسنگ ہوں گے، اور فرائض ظاہری بات ہے نماز کے علاوہ اور ہر فرض کے اندر گنجائش ہے، مثلا روزے میں اگر آپ مسلسل بیمار ہیں تو پھر بیماری کی اس حالت میں ہیں کہ روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ ہے۔ زکوٰۃ میں اگر آپ صاحب نصاب ہی نہیں ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے۔ حج میں اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو نماز کے علاوہ ہر فرض میں گنجائش موجود ہے، لیکن نماز ہر حال میں لازم ہے۔ اسی طرح نوافل جو ہیں وہ اگر بندہ بیس لائن کور نہیں کر رہا، پھر آپ نوافل پڑھتے رہیں تو یا نوافل ادا کرتے رہیں تو جس طرح عقائد کمزور ہونے کی وجہ سے عبادات آگے کوئی فاؤنڈیشن کمزور ہونے کی وجہ سے کمزور ہی ہو جاتی ہیں، اسی طرح فرائض نہ ہونے کی وجہ سے نوافل بھی کمزور ہی رہتے ہیں۔ فرائض بیس لائن ہے، وہ مسٹ ہیو ہے۔ لہٰذا آج کی بات سننے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ چلو میں تو نفل عبادات کر لیتا ہوں اس سے ہی میرا کام چل جائے گا۔ نفل اوور اینڈ ابو ہے، فرض از اے مسٹ ڈو ہے۔ ہم بعض اوقات نوافل کے اوپر زیادہ زور دینا شروع کر دیتے ہیں اور فرائض کو بھول جاتے ہیں۔ کسی نے ایک دفعہ دو علماء حضرات کھانا کھا رہے تھے تو ایک عالم جو ہوسٹ تھے وہ جو ان کے مہمان عالم آئے ہوئے تھے ان کو مسلسل سرو کیے جا رہے، تو کچھ عرصے بعد جو گیسٹ عالم تھے ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے کہا کہ بس مجھ سے اب مزید نہیں کھایا جا رہا۔ ان کی پلیٹ میں کچھ کھانا بھی باقی تھا، تو کسی نے کہا کہ حضرت کھانا پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، آپ پلیٹ تو چھوڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بے شک پلیٹ صاف کرنا تو سنت ہے لیکن جان بچانا فرض ہے۔ تو ہے نا، بعض اوقات فرد کو فوقیت دینی پڑتی ہے باقی چیزوں کے اوپر، بعض اوقات نہیں ہمیشہ فرد کو ہمیشہ زیادہ فوکس بھی دینا چاہیے اور فرد کو ہمیشہ مینٹین بھی رکھنا چاہیے۔ فرد کے علاوہ چیزیں کریں بہت اچھا ہے، لیکن فرد کی جگہ چیزیں کر لیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا نوافل وہ اعمال ہوئے جو کہ فرض سے تو زائد ہوتے ہیں، جن کا کرنا لازم نہیں ہوتا، لیکن اگر کر لیا جائے تو اس کے اوپر پھر بہت خیر ہے اور بہت اجر ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو اس کے اوپر بندے کو کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ آپشنل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ آفس میں کام کرتے ہیں، آپ سب ماشاءاللہ کام کرنے والے ہیں، جو بندہ بیر منیمم جو اس کے پرسکرائب ڈیوٹی ہے صرف وہی کرتا ہے ٹو دا ڈاٹ، اس کے مقابلے میں جو کہ اپنا کام بھی کرتا ہے اور آفس کے باقی کاموں میں بھی جو ہے وہ رسپانسبلٹیز میں بھی ہاتھ بٹاتا ہے، اس کی جاب ڈسکرپشن تو صرف اتنی سی ہے لیکن وہ اوور اینڈ ابو رسپانسبلٹیز لے کے وہ بھی کرتا ہے۔ ہمارے آفس میں جو ہماری اینول گریڈنگ ہوتی ہے اس میں جو سب سے ہائیسٹ وہ ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈنری، جو آپ کو رینکنگ مل سکتی ہے یا آپ کو گریڈنگ ہو سکتی ہے فار یور اینول پرفارمنس۔ اب وہ ایکسٹرا آرڈنری جو لینا جو ہے نا، وہ ایک بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کام کو ڈیڈیکیٹ کر دی، چونکہ وہ اس کو دی جاتی ہے who has gone way over and above his initial set of responsibilities to deliver something extra for the company۔ تو ایکسٹرا آرڈنری تو وہی ہوا جس نے صرف جو اس کا رولز اینڈ رسپانسبلٹی تھی اس کو نہیں دیکھا، بلکہ اور ذمہ داریوں کو لے کے ایکسٹرا ایفیشنسی دکھا کے کام کیا۔ تو اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی بس اتنا ہی میں چل جاؤں کہ بس میرا گزارا ہو جائے اور میں روزے میشر جو ہے بس جنت میں مجھے جگہ مل جائے، اور یہ بھی بہت ہے، تو کم از کم فرض تو کریں۔ اس وقت تو ہم وہ بیس لائن بھی میٹ نہیں کر رہے، کم از کم اپنے فرائض کو تو اچھا کریں۔ ہاں لیکن اگر اب ہم اس کے اوپر جانا چاہتے ہیں، جو ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اپنے مقربین میں شامل کر لے، اپنے اولیاء میں شامل کر دے، یا اللہ اپنی دوستی عطا فرما دے، اپنا قرب عطا فرما دے، اپنے میرے دل میں آ کے بس جا،
اگر یہ والے مقام چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے اوور اینڈ ابو جانا پڑے گا، اوور اینڈ ابو جانا پڑے گا۔ نوافل کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ نوافل کا تو یہ ہے کہ یہ کمپنسیشن ہے ہمارے فرائض کے لیے، کہ اگر ہمارے فرائض میں کوئی کمی رہ جائے، اگر ہمارے فرائض کی ادائیگی میں کوئی شارٹ فال ہو، کوئی گیپ ہو، تو یہ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں اس گیپ کو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ نماز میں کامل ہے یا ناقص۔ اگر تو وہ کامل ہوگا تو کامل ہی لکھ دیا جائے گا، یعنی اس کا ثواب اس کو پورا کا پورا مل جائے گا۔ اور اگر اس کے نماز کی ادائیگی میں کچھ کمی رہ گئی ہو، یعنی کہ نماز کے اندر کیا دو چیزیں تھیں، حاضری تھی اور حضوری تھی، اگر حاضری تو ہے، حضوری میں کچھ کمی بیشی ہے، یہاں پہ یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ نماز میں کمی رہے گی کہ چلو مطلب مس ہی ہوگی، نہیں، یہ وہ والی کمی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ نماز تو ادا کی لیکن اس لیول کی نہیں ادا کی جس کی ہونی چاہیے تھی۔ اگر اس کی نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے دیکھو میرے بندے کے پاس نفل بھی ہیں یا نہیں، اگر نفل ہیں تو میرے بندے کے فرائض کی کمی اس کے نوافل سے پوری کر دو۔ پھر تمام اعمال کا حساب اس طرح لیا جائے گا اور اس بندے کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو یہ جو نوافل ہیں یہ بندے کے فرائض میں جو کمی رہ جاتی ہے، گیپ رہ جاتی ہے، اس کو میک اپ کرتے ہیں۔ پھر نوافل کے ذریعے دوسرا فائدہ نوافل سے کیا ہوتا ہے کہ نوافل سے بندے کا اللہ سے رابطہ قائم ہوتا ہے۔ وہی جو میں نے بات کی کہ ایک بندہ ہے وہ صرف اپنی A to Z جو اس کے 1 to 5 بلٹ پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ دس از یور رسپانسبلٹی، وہ کرتا ہے، اس کا اپنے مینیجر سے جو ریلیشن شپ ہوتا ہے کمپیئر ٹو دو ون جو کہ مینیجر سے جا کے پوچھتا ہے کہ آپ کے پلیٹ میں کوئی ایسا ہی چیز ہے which I can help you with, there's something that I can take on over from you۔ وہ بندہ جو اوور اینڈ ابو کرتا ہے اس کا اپنے مینیجر سے ایک الگ تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ جو نوافل ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ رابطے سے وہ کچھ ملتا ہے جو ضابطے سے نہیں ملتا۔ رابطہ اور ضابطہ فرق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، وہ کام کرتا ہے اور چھٹی کا وقت ہو جاتا ہے، اور سارے مزدور جو ہیں وہ چھٹی کے وقت ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مزدور وہ چھٹی کا وقت ہونے کے باوجود رک جاتا ہے اور آدھا گھنٹہ مزید لگا کے جو سیمنٹ باہر پڑا ہوتا ہے اس کو اندر کر دیتا ہے۔ مالک دیکھتا ہے کہ بھئی چھٹی کا وقت ہو گیا، یہ مزدور ابھی تک یہاں ہی تھا، کام کرتا رہا، اس کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی چھٹی ہو گئی، سب مزدور چلے گئے، تم کیوں ابھی تک یہاں پہ ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مالک بات یہ تھی کہ بارش آنے والی تھی، آسمان پہ بادل تھے، میں نے سوچا کہ اگر ہم سیمنٹ کو یوں ہی باہر چھوڑ کے چلے جائیں گے تو رات کو بارش ہوئی تو سارا سیمنٹ خراب ہو جائے گا، میں نے سوچا کہ نقصان سے بچنے کے بجائے کچھ دیر کی اور بات ہے، محنت کر کے یہ سیمنٹ اندر کر دیتا ہوں۔ کیا کیا اس نے؟ اس کی اینول گریڈنگ کیا بنی؟ ایکسٹراڈنری بنی نا، کیونکہ اس نے اوور اینڈ ابو جا کے کام کیا۔ تو جب مالک نے بھی اس کو دیکھا کہ اس نے کمپنی کی یا اس نے مالک کی خیر خواہی سوچی تو اس نے اس کو 1000 کا نوٹ نکال کے دے دیا۔ اب ضابطے کے حساب سے اس کے 500 بنتے تھے مزدوری، لیکن رابطہ ہونے کی وجہ سے اس کو کیا مل گیا؟ 1000 مل گیا۔ تو ضابطے سے اتنا نہیں ملتا جتنا رابطے سے مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع الشمس ہو جاتا ہے، ثم صلی رکعتین، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرہ، تو اس کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تامتن تامتن
تامۃ، کامل 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 ایک بندہ ہے، وہ لاکھوں کا خرچہ کر کے حج پہ جاتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، بہت سی مجاہدوں سے گزرتا ہے، لیکن اس کی قبولیت کا کوئی یقین نہیں ہوتا کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضابطہ ہے۔ جو بندہ فجر کی بعد کچھ دیر بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو 1 قبول حج اور 1 قبول عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رابطہ ہے۔ تو نوافل کے ذریعے بندے کو رابطے کا اجر ملتا ہے۔ پھر یہی نوافل جو ہیں یہ بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ نفل عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ گوئنگ اوور اینڈ ابو دا جاب ڈسکرپشن ہمیشہ بندے کو اپنے سینئرز کے قریب کرتی ہے۔ خدمت کیوں بندے کو شیخ کے قریب کرتی ہے؟ کیونکہ وہ بندہ، اس کے اوپر کوئی فرض لازم چیز تو ہے نہیں کہ اس نے خدمت کرنی ہے، وہ اوور اینڈ ابو کر رہا ہوتا ہے، اپنی ایکسٹرا ایفرٹ ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ قربت کے لیے اوور اینڈ ابو جانا پڑتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے بھی نوافل اسی طرح کام آتے ہیں، بندے کو اوور اینڈ ابو جانا پڑتا ہے۔ بہت مشہور حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا، کہ جس نے میرے ولی سے، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، فقد اذنتہ بالحرب، تو میں اس سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اور میرا بندہ میرے فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اور اگر وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے، نوافل اعمال کے ذریعے اللہ کے قرب حاصل کرنے کی ایک بہت ہی زبردست طریقہ بتا رہے ہیں کہ فرض، اور پہلی بات اس میں یہ کہہ دی کہ میرا بندہ میرے فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ پہلا سٹیپ قرب کا کیا ہے؟ فرض کی ہوئی چیزیں، جب وہ کر لیا، اب مزید قرب حاصل کرنے کے لیے وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اور یہ تمام عبادات کے نوافل ہیں۔ ان نوافل کو کرنے کی وجہ سے پھر وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کسی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے وہ ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ کام کرتا ہے، وہ پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ اعضاء جس سے بندہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعضاء سے بندے کو آسانی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کانوں کے ذریعے سنی ہوئی باتوں میں حق اور باطل کا فرق دکھانا شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے کی ہوئی دیکھی ہوئی چیزوں میں سچ اور جھوٹ کی تمیز سکھا دیتے ہیں، ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں کو، غلط کاموں کی طرف ہاتھ روکنے کو بندے کو خود بچا لیتے ہیں، نیک کاموں کے ہاتھ بڑھانے کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں، برائی کی طرف قدم اٹھنے نہیں دیتے ہیں، نیکی کی طرف قدم اٹھانا آسان کر دیتے ہیں۔ ان اعضاء سے جو بندہ اپنی حفاظت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس بندے کے محافظ بن جاتے ہیں۔ کہ سب کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ یہ نوافل کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے۔ پھر اس کا چوتھا فائدہ نوافل کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حصار کے طور پہ بندے کی فرائض کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نوافل فرائض کے لیے حصار بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ اپنے نوافل میں پکا ہوتا ہے وہ فرائض میں پکا ہی رہتا ہے، اور جو بندہ نوافل چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اس کے
فرائض بھی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ مستحب کاموں میں سستی کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ سنتوں سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو مسنون اعمال میں سستی کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ فرائض سے محرومی کا مرتکب ہوتا ہے، اور فرائض کی محرومی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت سے محرومی حاصل ہوتی ہے۔ مستحب کاموں کے چھوڑنے سے مسنون کام چھوٹتے ہیں، مسنون اعمال کے چھوٹنے سے فرائض میں کمزوری آتی ہے، اور فرائض کی کمزوری کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو نوافل جو ہیں ان کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے فرائض میں مضبوطی کا سبب بنتے ہیں۔ پھر پانچواں فائدہ نوافل کا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز محشر قربت کا رفاقت کا سبب بنیں گے۔ جو بندہ سنتوں پہ عمل سنت نماز ادا کرتا ہے یا مسنون عبادات اپناتا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ بہت شروع میں کسی نے یہ بات سمجھائی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، ان کی صحبت نصیب ہو، ان کے جھنڈے تلے جمع ہو سکو، تو وہ عمل کرو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال تھے۔ اگر تم ان کو چھوٹا سمجھو گے اور یہ سمجھو گے کہ مجھے پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے گی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ جو ہماری نمازوں میں ایک ڈسٹنکشن ہوتی ہے کہ یہ سنت موقدہ ہیں اور یہ سنت غیر موقدہ ہیں، اس ڈسٹنکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت موقدہ سنتیں ہیں یہ وہ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی، یعنی کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مس ہی نہیں کیا ان کو۔ تو ہم کم از کم ان سنت موقدہ کی ادائیگی کو تو لازم بنائیں۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتوں کا اہتمام، 2 سنتوں کا ظہر کے بعد فرض کے بعد اہتمام، مغرب کے بعد 2 سنتوں کا اہتمام، عشاء کے بعد 2 سنتوں کا اہتمام۔ یہ تمام کی تمام سنت موقدہ ہیں جن کی ادائیگی پہ کمی نہیں آنی چاہیے، ان کو لازماً پڑھنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنی فرض کے لیے ہم کانشیس رہتے ہیں، مائنڈفل رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں ان کے بارے میں بھی مائنڈفل اور کانشیس رہنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ربیہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا اور ان کو وضو کا پانی لا کے پیش کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن اسی طرح معمول کے مطابق میں نے وضو کا پانی ان کو لا کے دیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ پوچھو، فقال علی سل، انہوں نے مجھے کہا کہ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے کے ساتھ جنت میں رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے علاوہ او غیر ذالک، تو میں نے ان کو کہا کہ ہوا ذالک، یہی مجھے یہی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر کثرت سجود کی وجہ سے مجھے اس کام میں میری مدد کرو، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ نوافل کی ادائیگی کرو تاکہ اس کی وجہ سے روز محشر میں تمہارے لیے شفاعت کا سبب بن سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نفل اعمال، چاہے وہ نماز میں ہوں، روزے میں ہوں، صدقے میں ہوں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت باقاعدگی کے ساتھ کرتے تھے، ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ اور نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں یہ کروں گا تو اس کی وجہ سے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی، ان کا قرب ملے گا، ان کا ساتھ ملے گا۔ پھر یہ نفل عمل جو ہیں یہ جہنم سے بھی بچانے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے حدیث مبارکہ دیکھی، کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول رہے حتیٰ کہ
سورج طلوع ہو جائے اور پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے تو وہ رکعتیں اس کے لیے جو ہیں جہنم کی آگ سے حفاظت کا سبب بنیں گی، نہ اس کو وہ آگ کو چھونے دیں گی، نہ اس کو جھلسنے دیں گی۔ تو یہ 2 رکعت نفل نماز فجر کے بعد، طلوع شمس کے بعد، جسے ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں، یہ حج اور عمرے کا ثواب بھی دیتی ہیں اور جہنم کی آگ سے حفاظت کا سبب بھی بنتی ہیں۔ پھر یہ جو نوافل ہیں یہ نور کا سبب بھی بنتے ہیں، نور کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اس سے بندے کو نور، اس کے چہرے پہ نور آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو زیادہ نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ دن کے وقت خوبصورت اور روشن ہو جاتا ہے۔ کسی نے حسن بصری رحم اللہ سے پوچھا کہ رات کو تہجد پڑھنے والوں کے چہرے سب سے حسین کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ رحمان کے ساتھ خلوت کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے نور سے نور پہنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز با جماعت ادا کیا کرتے تھے، لیکن جو باقی کی نماز ہوتی تھی، یہ جو نفل نماز ہے نا، یہ ہمارے ہاں ایک تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سنت اور نفل میں فرق ہے، یعنی کہ جیسے اگر ہم ظہر میں کہتے ہیں نا کہ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، مغرب میں کہیں گے 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل۔ تو فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں وہ نوافل ہی ہوتے ہیں۔ ہاں فرق اتنا آ جاتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ کچھ ایسی نمازیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ادا کی فرض کے علاوہ بھی، تو وہ سنت موقدہ کہلاتی ہیں، لیکن نوافل اوور آل سبھی نمازیں ہوتی ہیں۔ تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے گھر میں پڑھا کریں۔ فرض وہ جا کے پڑھتے تھے مسجد میں اور نوافل اپنے گھر میں ادا کرتے تھے۔ فجر کی 2 رکعت نوافل، 2 رکعت سنتیں پڑھ کے پھر فرض پڑھنے جایا کرتے تھے، ظہر کی 4 رکعت پڑھ کے پھر فرض نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، پھر باقی کی نماز گھر پہ آ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی اپنے گھر میں نماز اس کے گھر کو اور تمہارے گھر اور اس کے گھر کو اور تمہارے گھروں کو روشن کر دیتی ہے۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ نوافل نور کا سبب بنتے ہیں، تو جو نفل عبادت گھر میں کی جاتی ہے وہ گھروں کو روشن کر دیتی ہے، اور یہ نفل عبادت جو ہے یہ گھر والوں کو نماز کی ترغیب دینے کا بھی بہت بڑا سبب بنتی ہے۔ تو نماز جو ہے وہ انسان کے لیے یہ جو نفل عبادت ہے یہ انسان کے لیے نور کا فائدہ بھی دیتی ہے۔ پھر ایک 8واں فائدہ جو اس کے ذریعے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک تو بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، اب یہ مغرب کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو ہم اوابین کہتے ہیں۔ یہ جو اوابین کے نوافل ہیں اس کو کچھ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ جی آپ مغرب کے نماز فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر مزید 6 رکعت پڑھیں، اور جو اس کے علاوہ ایک اور راجح قول جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ فرائض کے علاوہ 3 رکعت فرض کے علاوہ جو 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل اور مزید 2 رکعت نفل پڑھ کے جو 6 رکعت بنتے ہیں یہ بھی اوابین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اگر سستی غالب ہے تو کم از کم یہ 6 اس طرح پڑھ لیے جائیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت نفل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی امپورٹنس دیا کرتے تھے جتنا کہ فجر سے پہلے کہ 2 رکعت نفل کو سنت کو دی جاتی تھی۔ تو مغرب کے بعد یہ 2 رکعت نفل پڑھنے کی لازماً کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اس میں مزید 4 رکعت اور ایڈ کر دیا جائیں تو ہم میں سے کون شخص ایسا ہے
جو کہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروانا چاہتا ہو، اگرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہی نفل عبادت جو ہے یہ انسان کے لیے ایک ڈھال بنتے ہیں، انسان کے لیے مصائب سے چھٹکارا بنتے ہیں۔ بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے ہر جوڑ پر صبح کے وقت ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، تمہارے جسم کے ہر جوڑ پر صبح کے وقت ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، بس ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے 2 رکعت کفایت کر جاتی ہیں جو دوحا کے وقت پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ 2 رکعت نفل جو چاشت کے وقت یا دوحا کے وقت، چاشت اور دوحا ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے، عربی میں دوحا کہتے ہیں، چاشت کہتے ہیں فارسی میں اور اردو میں۔ جو 2 رکعت نفل اس وقت پڑھے جاتے ہیں یا 4 رکعت نفل، اس میں بھی وہ ہے، اس حدیث مبارکہ کے مطابق 2 رکعت نفل پڑھ لینا جو انسان کے جسم کے اوپر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعتیں ادا کر دو، میں دن کے آخر تک تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اس میں بھی اسی صلاۃ الضحیٰ کا ذکر ہے کہ اگر ہم دوحا کے وقت میں، چاشت کے وقت میں 4 رکعت ادا کر دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس حدیث قدسی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بندے کی حفاظت، بندے کی کاموں میں آسانی، بندے کی مشکلات میں اس کو دور کرنا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو دوحا کے کم از کم 2 رکعت یا پھر 4 رکعت نماز۔ اچھا، ایک چونکہ میں نے 3 نمازوں کا ذکر کیا، اشراق، چاشت اور اوابین، تو یہ تھوڑی سی کلیئرٹی لے لیجئے کہ چاشت اور اوابین اور اشراق ان میں فرق ہے کیا۔ اشراق جو ہے وہ تو طلوع الشمس، یعنی کہ جب سورج نکلتا ہے اس کے 10 سے 15 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سورج جب نکل رہا ہوتا ہے وہ نماز کے مکروہ ٹائم ہوتا ہے۔ اگر ہم گھڑی پہ جو ہمارے آج کل ایپس ہیں اس میں جو سن رائز ٹائم ہوتا ہے، جیسے ہی وہ داخل ہو اس وقت ہم نماز پڑھ لیں تو یہ نماز کا مکروہ ٹائم ہے، کیونکہ اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ جب سورج بالکل طلوع ہو رہا ہو یا بالکل غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز نہیں ہے۔ یہ جو کچھ اوقات جو نماز کے ممنوع اوقات ہیں ان میں سے ہے۔ سیف ٹائم یہ ہے کہ چاشت، سورج غروب ہونے کے جو ہمارے ایپس میں ٹائم ہوتا ہے، سن رائز ٹائم، اس کے 10 سے 15 منٹ کے بعد، اس سے بھی زیادہ فیس ٹائم 15 سے 20 منٹ کے بعد جو ہے نماز ادا کی جائے، 2 رکعت نماز۔ اس کے اوپر ہم نے جو اس کے فضائل دیکھے کہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اور جہنم کی آگ سے پناہ کا اجر ملتا ہے، نہ وہ اس کو چھوئے گی نہ اس کو جھلسے گی۔ پھر جو دوحا یا چاشت کی نماز ہے، یہ نماز جو ہے یہ نماز اس وقت پڑھنا زیادہ افضل ہے جب کہ سورج اپنی پیک کو ہو، یعنی کہ ابھی وہ مڈ پوائنٹ پہ نہ پہنچا ہو، کیونکہ مڈ پوائنٹ پہ پہنچنے پہ تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے کچھ دیر پہلے، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر ظہر کی نماز، نماز کے ممنوع ٹائمنگ میں سے ایک اور ممنوع ٹائم وہ ہے جب بالکل سورج اپنے پیک پہ ہوتا ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز سے تقریباً آن دا سیف سائڈ 10 منٹ پہلے جو ہے وہ نماز بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ پڑھنا ممنوع ہے، چونکہ یہ آن دا سیف سائڈ ہے، کیونکہ اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ ہاں، اگر مثال کے طور پہ 12:20 پہ جو ہے ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے تو آپ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے 11:50 تک چاشت کی نیت سے، دوحا کی نیت سے 4 رکعت پڑھ لیں، تو اس میں پھر جو ہم نے فوائد دیکھے کہ یہ انسان کے جسم کے اوپر ہر روز جو ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، یعنی کہ 360 جوائنٹس ہیں، ہر جوڑ
کے اوپر صدقہ واجب ہے اس کی ادائیگی کا سبب بھی بن جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دن کے آخر تک ایک حفاظت کا سبب بھی بن جائیں گے۔ اور پھر اوابین مغرب کے بعد 6 رکعت ایکسٹرا پڑھنا، اس میں سنت نفل سب شامل کر کے 6 رکعت پڑھنا، وہ پھر انسان کے لیے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں، چاہے کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تو نفل عبادت کے فوائد تھے۔ ان تمام نوافل میں سب سے جو کنگ آف نوافل ہے نمازوں میں، وہ ہے تہجد۔ اور اب تہجد کے اوپر میں نے بات کرنا شروع کی تو پھر مزید 50 منٹ اور لگ جائیں گے، تو میں اس لیے آج کی ٹاک کو انہی کے اوپر روکتا ہوں، کیونکہ تہجد کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں اور اس کو ذرا کھول کے بات کی جائے کہ تہجد کے فوائد کیا ہیں، تہجد میں کرنا کیا ہوتا ہے، اور تہجد سے ملتا کیا کیا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اگلے ہفتے پھر تہجد کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ایک سیشن کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ آج صرف اتنا ہی سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف جو مجاہدے کرنے ہیں، ان مجاہدوں میں عبادات میں جس طرح فرائض لازم و ملزوم ہیں، اس طرح نوافل آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جتنے نوافل ہوں گے اتنا بندہ اللہ کے قریب ہوگا۔ جس طرح نمازوں میں ہم نے اوابین، چاشت، اشراق کی بات کی، اسی طرح روزوں میں منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھنا، پھر ایام البید 13، 14، 15 اس کا روزہ رکھنا، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ان کی باقاعدگی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح صدقہ کرتے رہنا، جو پاسبل ہو، کوشش تو یہ ہو کہ روز کچھ نہ کچھ صدقہ ہو جائے، اور صدقہ بندہ اپنے گھر والوں پہ بھی کرتا ہے، اپنے اولاد پہ، اپنی وائف پہ، اپنے رشتہ داروں پر، اور کچھ اور صدقہ نہیں تو خوش مسکرا کے بات کر دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو ہنسا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو ان تمام یہ سب کے سب نوافل ہیں، ان سب کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر جو تہجد کی خاصیات ہیں، تہجد کی اہمیت ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے اگلے ہفتے بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔